السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، میں محمد شہزاد خان آپ تمام ہی کا اپنے اس چینل ایس کے ایجویژن میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ تمام ہی کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے اور خوش و خرم زندگی گزارے ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج جو ہم ٹاپک آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں، اس کا عنوان ہے مذکر مؤنث۔ اس کا عنوان ہے مذکر مؤنث، جسے آپ نے ہندی کے وشے میں استری لنگ پلنگ سے اور انگلش میں فیمنن اینڈ مسکولین جینڈرز کے نام سے آپ نے پڑھا ہوگا۔ کہنے کو بہت ہی سرل اور بہت ہی سادہ ٹاپک ہے، پر کچھ باتیں جو جاننے کی اور جو سمجھنے کی ہے وہ باتیں میں آپ کو اس میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں، اس لیے میں نے آپ کے لیے ویڈیو بنایا ہے۔ دیکھیے، ایگزام میں سوال جب آتے ہیں مذکر مؤنث سے ریلیٹڈ، تو دو طرح کے سوال ہوتے ہیں جن میں بچے سب سے زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں۔ تو آپ کو ان کنفیوژنس کو دور رکھنا ہے، اور اس ویڈیو سے آپ کو تمام باتیں جاننے کو ملیں گی اور تمام باتیں آپ کو اچھی طرح سے سمجھائی جائیں گی۔ اگر مذکر مؤنث سے اگر میں سارے لفظ چننا شروع کروں گا، ایک ایک لفظ کی اگر میں آپ کو تشریح کرنا شروع کروں گا، ایک ایک لفظ بیان کروں گا، تو ہزاروں اور لاکھوں لفظ اکٹھے ہو جائیں گے، اور ہزاروں لاکھوں سمجھانے کے بعد بھی ایگزام میں کون سا لفظ آ جائے گا اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو آپ کو ضروری ہے کہ آپ کو لفظوں کو سمجھنا ہے اور اپنی میننگز کو مضبوط رکھنا ہے، تاکہ آپ ایگزام میں کسی بھی لفظ سے اٹکے نہیں۔ آپ کی خاص غلطیاں جو رہتی ہیں، دو غلطیاں میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آپ کی پہلی غلطی رہتی ہے، ایگزام میں سب سے زیادہ کنفیوژن جو آپ کو رہتی ہے، اتفاقاً ایک لفظ آ جاتا ہے بادشاہ کا مؤنث کیا ہوگا۔ بادشاہ ایک مذکر لفظ ہے، تو اس کا مؤنث لفظ کیا ہوگا؟ تو آپشن میں 1 2 3 4 آپ کو 4 آپشن دے دیے جاتے ہیں۔ تو بادشاہ کا مؤنث میں کچھ بچے رانی لکھ کر آ جاتے ہیں۔ کیا لکھ کر آ جاتے ہیں؟ رانی۔ بے شک بادشاہ کا مؤنث رانی ہو سکتا ہے، لیکن جس لحاظ سے لفظ لکھا گیا ہے اسی لحاظ سے آپ کو اس کا جواب دینا کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے۔ تو بادشاہ کا مذکر لفظ ہے بادشاہ، اس کا مؤنث لفظ ہوگا بیگم۔ کیا ہوگا؟ بیگم۔ اور رانی جو آپ نے لفظ لکھا ہے اس کا مذکر ہوگا راجا۔ راجا کا رانی ہوتا ہے، جبکہ بادشاہ کا بیگم ہوتا ہے، رانی نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ کو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے بھی یاد رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ دوسرا کنفیوژن آپ کی کریٹ ہوتی ہے سب سے زیادہ، کہ ایک الفاظ دے دیا جاتا ہے پانی، اور پوچھ لیا جاتا ہے کہ پانی مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ تو جو زندہ چیز ہے، سجیو جسے کہا جاتا ہے، سجیو چیزوں میں تو آپ ڈھونڈ لیتے ہو، آسانی سے سمجھ جاتے ہو، لیکن نرجیو چیزوں کے لیے ان چیزوں کو پہچاننا کافی آپ کے لیے مشکل کھڑا ہو جاتا ہے، مشکل کھڑی ہو جاتی ہے۔ آپ کو ان کو ایسے سمجھنا ہے کہ جو لفظ آپ کو دیا گیا اس کو کسی جملے میں استعمال کر کے دیکھیے، کسی جملے میں استعمال کر کے دیکھیے، آپ کو اپنے آپ پتہ لگ جائے گا وہ مذکر ہے یا مؤنث۔ ٹھیک ہے، میں یہاں پہ کچھ مثال، اس کی پریبھاشا انٹروڈکشن آپ کو دے دیتا ہوں، اس کے بعد ایک ایک کر کے کچھ لفظ میں نے چنے ہیں آپ کے جو ایگزام میں بہتر ہوں گے آپ کے لیے سمجھنے کے لیے۔ یہ نہیں کہہ سکتا ایگزام میں یہی آئیں گے، آپ کو صرف سمجھنا ہے ان سے کہ لفظ کی کس طرح مذکر کے مؤنث کس طرح بنائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک۔ مذکر، پہلا لفظ کیا ہے؟ مذکر۔ وہ لفظ جس سے کسی چیز کا نر ہونا ظاہر ہو اسے مذکر کہتے ہیں۔ مذکر کو تذکیر بھی کہتے ہیں، جیسے لڑکا، شیر، بیل وغیرہ۔ سمجھ گئے؟ مذکر کیسے کہتے ہیں؟ جس سے کسی کا نر ہونا پتہ لگتا ہے، کہ جو لفظ نر ہونے کی پہچان دیتا ہے وہ لفظ کیا کہلاتے ہیں؟ مذکر کہلاتے ہیں۔ اب اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لڑکا ہو سکتا ہے، باپ ہو سکتا ہے، آدمی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، شیر ہو سکتا ہے، بیل ہو سکتا ہے، کوئی بھی چیز جو نر ثابت کرتی ہو وہ کیا کہلائے گا؟ مذکر کہلائے گا۔ دوسرا لفظ ہے مؤنث۔ مؤنث میں کیا ہوتا ہے؟ وہ لفظ جس سے مادہ ہونا ظاہر ہو اسے مؤنث کہتے ہیں۔ مؤنث کو تانیث بھی کہتے ہیں، جیسے لڑکی، شیرنی، گائے وغیرہ۔ ٹھیک ہے، جیسے اس کا اپوزٹ، جیسے اس کا الٹا، جیسے مذکر میں آدمی ہوتا ہے تو مؤنث میں استری لنگ اس کا پتہ لگایا جاتا ہے۔ یہ بات آپ کو چھوٹی کلاس میں آپ کو بتائی جا چکی ہے، تو واپس میں اس کو ریپیٹ کر کے آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا۔ تذکیر و تانیث حقیقی، اب دو الگ الگ لفظ ہیں، میں ان کے بارے میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ تذکیر و تانیث حقیقی، جاندار اسم کے لیے تذکیر و تانیث حقیقی کا استعمال ہوتا ہے، جیسے آدمی، جانور وغیرہ۔
تذکیر و تانیث حقیقی یعنی جاندار چیزیں، سجیو چیزیں، اسے کہیں گے تذکیر و تانیث حقیقی۔ دوسرا ہوتا ہے تذکیر و تانیث غیر حقیقی، جسے بے جان اسموں کے لیے تذکیر و تانیث غیر حقیقی کا استعمال ہوتا ہے، جیسے تالاب، دروازہ، پنکھا وغیرہ۔ غیر حقیقی تذکیر و تانیث کو پہچاننا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ لفظ کو جملے میں استعمال کر کے دیکھا جائے، جیسا میں نے آپ کو پہلے سمجھا دیا تھا کہ یہی طریقہ ہے۔ سجیو چیزوں کو پہچاننا آسان ہوتا ہے اور نجیو چیزوں کے لیے جملے میں استعمال کرنا ہی اس کا سب سے آسان طریقہ ہے۔ پھر بھی اگر میں آپ کو ہر لفظ پڑھ کے بتاؤں گا تو بہت لمبا ٹائم ہو جائے گا۔ کچھ لفظ میں نے یہاں پر چنے ہیں، آپ کے لیے منتخب کیے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ لفظ آپ کے ایگزام کے لیے مفید ثابت ہوں گے۔ چلیے ایک ایک کر کے لفظ پڑھتے ہیں اور سمجھ سے چلتے ہیں ایک ایک کر کے۔ پہلا ہے مذکر اور دوسری طرف لکھا ہے مؤنث، یعنی یہ پلنگ ہے اور مؤنث استری لنگ ہے۔ ادیب کا ہوگا مؤنث ادیبہ، ادیب کا مؤنث کیا ہوگا؟ ادیبہ۔ ادیب یعنی جو ادب سے ریلیٹڈ ہو، جو ادب جانتا ہو، یعنی ساہتیہ کار۔ صاحب کا مؤنث ہوگا صاحبہ، صاحب شریمان۔ اداکار کا مؤنث ہوگا اداکارہ، اداکار ایکٹر۔ محسن کا مؤنث ہوگا محسنہ، محسن کا مؤنث ہوگا محسنہ۔ ابا کا مؤنث ہوگا اماں، لڑکا کا مؤنث ہوگا لڑکی۔ مکرم کا مؤنث ہوگا مکرمہ، مکرم عزت دار، آدرنیہ۔ بندہ کا مکرم ہوگا بندی۔ ابن کا مؤنث ہوگا بنت، ابن یعنی بیٹا، بنت یعنی بیٹی۔ فاضل کا مؤنث ہوگا فاضلہ، فاضل کا مؤنث ہوگا فاضلہ، فاضل پڑھا لکھا۔ محترم کا مؤنث ہوگا محترمہ، جناب جسے کہا جاتا ہے۔ صالح کا مؤنث ہوگا صالحہ، صالح اچھا کام کرنے والا یعنی نیک۔ صابر کا مؤنث ہوگا صابرہ، صابر یعنی صبر کرنے والا۔ عابد کا مؤنث ہوگا عابدہ، عابد کا مؤنث ہوگا عابدہ، عابد یعنی عبادت کرنے والا۔ ناظر کا مؤنث ہوگا ناظرہ، ناظر کا مؤنث ہوگا ناظرہ، ناظر یعنی دیکھنے والا۔ زاہد کا مؤنث ہوگا زاہدہ، زاہد سے مراد ہے جہاد کرنے والا۔ ملک کا مؤنث ہوگا ملکہ۔ عالم کا مؤنث ہوگا عالمہ۔ حاجی کا مؤنث ہوگا حجن، حاجی یعنی حج کیا ہوا۔ معلم کا مؤنث ہوگا معلمہ، معلم ٹیچر۔ موصوف کا مؤنث ہوگا موصوفہ۔ شاعر کا مؤنث ہوگا شاعرہ۔ محبوب کا مؤنث ہوگا محبوبہ۔ سلطان کا مؤنث ہوگا سلطانہ، سلطان یعنی بادشاہ، سلطان یعنی بادشاہ بھی ہو سکتا ہے یا راجہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جیسا لفظ آئے آپ کو ویسا ہی اس کا جواب دینا ہے۔ اگر راجہ آئے تو رانی کرنا ہے، بادشاہ آئے تو بیگم کرنا ہے، اور سلطان آئے تو سلطانہ کرنا ہے۔ مدعی کا مؤنث ہوگا مدعیہ، مدعی کا مؤنث ہوگا مدعیہ، مدعی یعنی دعویٰ کرنے والا۔ وارث کا مؤنث ہوگا وارثہ۔ گوالا کا مؤنث ہوگا گوالن۔ نائی کا مؤنث ہوگا نائن۔ بیل کا مؤنث ہوگا گائے۔ بھائی کا مؤنث ہوگا بہن، بھائی کا مؤنث ہوگا بہن۔ بالغ کا مؤنث ہوگا بالغہ، بالغ ویسک، ٹھیک ہے۔ پسر کا مؤنث ہوگا دختر، یہ فارسی کے لفظ ہیں۔ پسر یعنی بیٹا، دختر یعنی بیٹی۔ پسر کا مؤنث ہوگا دختر۔ چاقو کا مؤنث ہوگا چھری۔ حسین کا مؤنث ہوگا حسینہ۔ خان کا مؤنث ہوگا خانم، خان کا مؤنث ہوگا خانم۔ جن کا مؤنث ہوگا پری، جن کا مؤنث ہوگا پری، جن کا جنی نہیں ہوگا، جن کا مؤنث ہوگا پری۔ جناب کا مؤنث ہوگا جنابہ۔ دولہا کا مؤنث ہوگا دلہن۔ راجہ کا مؤنث ہوگا رانی، دیکھیے یہاں پر آ گیا۔ سسر کا مؤنث ہوگا ساس۔ شوہر کا مؤنث ہوگا بیوی، پتنی نہیں۔ شاہد کا مؤنث ہوگا شاہدہ، شاہد کا مطلب گواہی دینے والا۔ ضعیف کا مؤنث ہوگا ضعیفہ، ضعیف یعنی بوڑھا۔ مرد کا مؤنث ہوگا عورت۔ غلام کا مؤنث ہوگا لونڈی۔ فاخر کا مؤنث ہوگا فاخرہ، فاخر کا مؤنث ہوگا
فاخرہ، فاخر یعنی فخر کرنے والا. کامل کا مؤنث ہوگا کاملہ، کامل کا مؤنث ہوگا کاملہ، کامل یعنی کمپلیٹ. مالی کا مؤنث ہوگا مالن، عالی کا مؤنث ہوگا عالیہ، عالی یعنی اونچا. مغنی کا مؤنث ہوگا مغنیہ، مغنی یعنی سنگر، گائک. طالب کا مؤنث ہوگا طالبہ، طالب کا مؤنث ہوگا طالبہ، طالب یعنی اسٹوڈنٹ، چھاتر، طالبہ یعنی چھاترا. پدر کا مؤنث ہوگا مادر، پدر کا مؤنث ہوگا مادر، پدر یعنی پتا باپ، مادر یعنی ماں. تیلی کا مؤنث ہوگا تیلن، گھوسی کا مؤنث ہوگا گھوسن. حاجی کا مؤنث ہوگا حجن، ہرن کا مؤنث ہوگا ہرنی. چودھری کا مؤنث آئے گا چودھرائن، چودھری کا مؤنث ہوگا چودھرائن. یہ لفظ پہلے بھی امتحانات میں آ چکا ہے، تو زیادہ تر بچوں نے چودھری کا چودھرانی کر دیا تھا، چودھرانی نہیں ہوتا، اس کا صحیح جواب ہوتا ہے چودھرائن. کبوتر کا مؤنث ہوتا ہے کبوتری، ماسٹر کا مؤنث ہوتا ہے ماسٹرنی، اور برہمن کا مؤنث ہوتا ہے برہمنی. کیا ہوتا ہے؟ برہمنی. اب دیکھیے یہ لفظ کچھ میں نے چھانٹ کر لکھے ہیں جو آپ کے لیے بہتر ثابت ہوں گے. ضروری نہیں ہے یہی لفظ امتحان میں آئے، آپ کو صرف ان لفظوں سے سمجھنا ہے کہ ہمیں کس طرح مذکر کے مؤنث بنانے ہیں. آپ نے ان لفظوں میں سب سے زیادہ آپ نے نوٹ کی ہوگی مذکر کا مؤنث بنانے میں زیادہ تر کیا کیا جاتا ہے. زیادہ تر لفظوں میں یہی ہوتا ہے کہ جو لفظ لکھا ہوا ہے اس کے آخر میں چھوٹی ہا لگا دی جاتی ہے. کیا لگا دیا جاتا ہے؟ چھوٹی ہا لگا دی جاتی ہے، تو مذکر سے مؤنث میں تبدیل ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے. جیسے صاحب ہوتا ہے، صاحب میں ہا لگا دیا تو صاحبہ ہو گیا، ٹھیک ہے. فاضل میں چھوٹی ہا لگا دی تو فاضلہ ہو گیا. عابد میں چھوٹی ہا لگا دی تو عابدہ ہو گیا. کامل میں چھوٹی ہا لگا دی تو کاملہ ہو گیا، ٹھیک ہے. بڑا ایزی ہوتا ہے. اور چھوٹی ہا سے یہ مراد ہوتا ہے جس لفظ میں آخر میں چھوٹی ہا ہوتی ہے تو وہ کس کی مثال ہے؟ وہ مؤنث کی ہی مثال ہے. اس بات کو بھی آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. تو یہ سب نام کون سے تھے؟ سجیو تھے، یعنی حقیقی مثالیں ہیں. اب آتا ہے غیر حقیقی تذکیر و تانیث کی مثالیں. اس میں زیادہ نہیں لیے میں نے، تھوڑی بہت لیے تاکہ آپ ان کو سمجھیں. جیسے اگر ایک لفظ لے لیا جائے تالاب، 61 نمبر کا جو لفظ لکھا ہے تالاب. تالاب کیا ہے؟ اس کی نوعیت کیا ہے؟ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے. تالاب کو ایک جملے میں استعمال کیجئے کہ میں تالاب میں کودا. تالاب سوکھ گیا، تالاب سوکھ گیا، تالاب سوکھ گئی نہیں. تو سوکھ گیا وہ کیا ہوگا؟ مذکر ہوگا، مؤنث نہیں ہوگا. دوسرا ہے لفظ 62 نمبر کا شہرت. کیا ہے؟ شہرت. کسی کو شہرت ملتا ہے کہ شہرت ملتی ہے؟ شہرت ملی، عزت ملی، تو یہ کیا ہوگا؟ مؤنث ہوگا. دوسرا ہے ہونٹ. کیا ہے؟ ہونٹ. ہونٹ اچھا ہے، ہونٹ پھٹ گیا ہے یا ہونٹ پھٹ گئی ہے تو ہونٹ ہوگا مذکر. جامین ہوگا مؤنث. امرود ہوگا مذکر. دہلی شہر کا نام ہے، یہ بھی ہوگا مذکر. شہر بھی ہوگا مذکر. پنکھا یہ بھی ہوگا مذکر. بادل مذکر. بجلی مؤنث. بجلی کیا ہوگی؟ مؤنث، کیونکہ بجلی گرتی ہے، بجلی گرتا نہیں ہے. دروازہ ہوگا مذکر. کھڑکی ہوگی مؤنث. رات ہوگی مذکر، رات ہوگی مؤنث. رات کیا ہوتی ہے؟ مؤنث. یہاں پہ غلطی سے مذکر لکھ دیا گیا ہے. رات ڈھل گئی. رات کیا ہوتا ہے؟ رات ختم ہو گئی، رات ڈھل گئی. رات کیا ہوتی ہے؟ مؤنث. یہاں غلطی سے مذکر لکھ دیا گیا ہے. اور دن ہوگا مذکر، کیونکہ دن چلا گیا، دن چلی گئی نہیں. امید کرتا ہوں آپ کو یہ تمام لفظ اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے اور یہ آپ کے لیے امتحان میں کافی مفید بھی ثابت ہوں گے. ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں بہت جلد آپ کی فرمائشوں کے ساتھ. اس کے باوجود بھی اگر کوئی لفظ آپ کے ذہن میں رہ گیا ہو تو آپ مجھ سے چیٹ باکس میں اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں. میں ہمیشہ آپ کے جوابوں کے لیے تیار رہوں گا. اور اس کے علاوہ اگر گرامر میں کوئی ایسا ٹاپک ہو جو آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہو، جو آپ کو کلیئر نہیں ہو پاتا ہو، جس میں بہت زیادہ ڈاؤٹس رہتے ہیں، تو آپ اس کے لیے بھی چیٹ باکس میں آپ مجھ سے کہہ سکتے ہیں. آپ کے لیے اس کے لیے بھی ویڈیو بنا دیا جائے گا. ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں بہت 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 جلد. تب تک خوش رہیے، آباد رہیے. خدا حافظ.